السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس عمر میں شادی کرنا چاہیے؟ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ویڈیو ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے مکمل دیکھیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، جب تم شادی کی استطاعت رکھو، جب تم شادی کی استطاعت رکھو فلیتزوج، تو چاہیے کہ شادی کر لو۔ کیوں یا رسول اللہ، شادی کرنے سے ہوگا کیا؟ تو آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح سے انسان کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ نگاہ جو آج ادر گرلز پر اٹھتی ہے، دوسرے موبائلوں کے اندر غلط چیزوں پر اٹھتی ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس سے یہ نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ، جو نکاح کی استطاعت رکھے۔ اب اس استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اپنی وہ لڑکا اپنی بیوی کو رہنے کے لیے مکان دے سکے۔ اب مکان کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مکان دینا پڑے، بلکہ جس طرح جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے کہ ایک روم دے دیا جاتا ہے، تو ایک روم دے دیا جائے جس میں پرائیویسی ہو، اندر سے وہ کنڈی ڈال سکیں، باہر سے تالا لگایا جا سکے، تو وہ اسی حکم میں آتا ہے۔ اور دوسری علماء کرام فرماتے ہیں کھانا دے سکے اور پہننے کے لیے لباس دے سکے اور حقوق زوجیت ادا کر سکے، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ اس استطاعت سے یہ مراد ہے۔ اب عام طور پر جو نوجوانوں کا ذہن بن گیا کہ ارے شادی کر رہے ہیں، ذمہ داری آئے گی، بازار سے جب دودھ مل رہا ہے تو گھر میں بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی نوجوانوں کے منہ سے سنا جاتا ہے، اور جو شادی کر رہا ہے وہ پھنس گیا، وہ مر گیا۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے ذمہ داری کون سنبھالے گا، کون ذمہ داری سنبھالے گا، اور کون اس کو خرچہ کرے گا، کون اس کو کھلائے گا، کون پلائے گا، تو یاد رکھیں بھائی، ہر انسان اپنا رزق لے کر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے اس کا رزق گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تمہاری جو بیوی بن کر کے آئے گی، اس کا اپنا رزق، اس کے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، اپنے پاس لے کر کے آئے گی۔ بس ہاں یہ ہوگا کہ ذریعہ اس کا کمانے کا تم بن جاؤ گے۔ اور مشکات شریفی کی حدیث پاک ہے، مدینے کے تاجدار ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق علی اللہ عونہم، اللہ کی مدد کرنا فرض ہے ان لوگوں پر۔ 3 لوگوں کا رسول پاک نے ذکر کیا، ان 3 لوگوں میں سے ایک اس انسان کا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا، الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے۔ یعنی کوئی لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی شادی کر لوں، کمانے لگا ہوا لڑکا اب یہ چاہتا ہے کہ جو کلچر تہذیب لوگوں کے ذہنوں میں بن گیا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا، اللیگل افیئر کا، کہ اس سے محفوظ رہ کر کے میں جلدی شادی کر لوں، میں محفوظ ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پر فرض ہے کہ ایسے بندے کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ پر فرض ہے کہ ایسے بندے کی اللہ مدد کرتا ہے۔ حدیثیں تو بہت ساری ہیں، اور حدیث پاک میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، تو باقی کے آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو نکاح وہ چیز ہے کہ آدھا دن محفوظ کر دیتا ہے، تمہیں بہت سارے گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، لیکن نہ جانے آج کے نوجوانوں کی کیسی تہذیب بن گئی ہے، کیسا ذہن بن گیا کہ نکاح انہیں نہیں کرنا ہے، نکاح نہیں کرنا ہے۔ ہاں اللیگل جو افیئر ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے جو تہذیب ہے وہ عام جو ہو گئی ہے، اس میں بہت مہارت حاصل ہو گئی ہے، اور مہارت حاصل کرنے کے بعد اب جو بدکاریوں کے دروازے کھلتے ہیں، زناکاریوں کے دروازے کھلتے ہیں، یہ زناکاریوں کے دروازے کھلتے ہیں، یاد رکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہے اور ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، تم دودھ کے پیالہ کو چھوڑ کر زہر کا پیالہ پی رہے ہو، جو تمہارے لیے ہانیکارک ہے، جو تمہارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو زناکاریوں کے اور بدکاریوں کے دروازے آج کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ بڑے نوجوان بڑے آسانی کے ساتھ اس کو کرنے کے بعد اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کے بعد بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ہم اس سے بات کر رہے ہیں، ہم اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، یا ہم نے رات اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، زنا کاری کر کر اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔
ارے نکاح کر لیں تو وہی چیز اسی لڑکی کے پاس ہے، اور نکاح نہ کریں، کوئی انلیگل افیئر کریں تو وہی چیز اسی لڑکی کے پاس ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نکاح کر لو گے تو تم معاشرے میں ایک عزت دار ہو کر کے زندگی گزارو گے، نکاح کر لو گے تو صحبت کرو گے اپنی بیوی سے تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن انلیگل افیئر کر کے تم زنا کرو گے تو تمہیں اس کا بہت زیادہ اس کا گناہ ملے گا، اس گناہ کا حق و حساب تمہیں مرنے کے بعد دینا پڑے گا۔ تو یہ انلیگل افیئر سے بچیں، نکاح کر رہے ہیں شان کے ساتھ، کمانے لگ گئے آج نوجوان، اور کمانے لگنے کے بعد اتنی عمر میں جا کر کے شادیاں ہوتی ہیں کہ بس جس عمر میں سب کچھ گناہ کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس گناہ کے دروازے سے بچنے کے لیے واحد راستہ نکاح کا ہے، نکاح کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور مرنے کے بعد اس کا حق و حساب زناکاری کا دینا، اس سے بچیں، انلیگل افیئر سے بچیں، نکاح کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو حدیث پاک ہے ایک عزت دار بن